जुम्मे के दिन 7 बार दौलत का शहंशाह वजीफा, इन्ना आतैना कल कौसर। घर में इतना पैसा आएगा, हर रिश्तेदार आपके आगे पीछे घूमेगा। नहीं यकीन आता तो आज ज़रूर आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज जुम्मे के दिन सूरतुल कौसर और सूरह फातिहा की सिर्फ एक आयत, जिसमें पूरी ज़िंदगी का निचोड़ है, जिसमें कामयाबी के तमाम राज छुपे हैं, जिसमें रब को मनाने का, रब से अपनी हर बात मनवाने का, दुनिया और आखिरत में कामयाबी का राज छुपा है। ये दौलत का ऐसा शहंशाह वजीफ़ा है, इतना पैसा आएगा कि रिश्तेदार आपके आगे पीछे घूमेंगे। हर कोई जानता है कि आज सिर्फ पैसे वाले की कदर है। आज इंसान की जेब की तरफ देखकर मिला जाता है। आज जो कोई भी कामयाब है, अगर कोई उसके पीछे है, अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपके पीछे घूमें, आपकी हर बात माने, आपके पास इतना रिस्क और दौलत हो कि हर कोई आपकी कदर करे, तो आज जुम्मे के दिन बताए गए तरीके से सिर्फ 7 बार दौलत का ये शहंशाह वजीफ़ा पढ़ कर देखें। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े के कमालात खुली आंखों से देखने वाले होंगे। ये वजीफ़ा ऐसे कमालात, ऐसे मौजज़ात दिखाएगा कि आज तक आपने ऐसा वजीफ़ा नहीं किया। काश में ये वजीफ़ा आपको पहले बता देती। आप में से जो कोई परेशान है, रिस्क की तंगी की वजह से आप में से जो कोई परेशान है, बेरोज़गारी की वजह से आप में से अगर कोई बीमार है, लाइलाज बीमारी में मुब्तला है, बीमारी ख़त्म होने का नाम तक नहीं ले रही, सिर्फ सूरह कौसर और सूरह फातिहा पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह बीमारी रेशे रेशे से निकल जाएगी। अगर आप पर परेशान हैं, आप तंदस्त हैं, जिस दुकान पर ग्राहक नहीं आते, गौर कीजिएगा। आज जुम्मे के दिन का वो वजीफ़ा आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। आप कमेंट्स में बहुत से लोग अपने मसाइल बताते हैं, हम उनके हल फौरी तौर पर बता देते हैं, और बहुत से लोगों के मसाइल, बहुत से लोगों की परेशानियाँ, बहुत से लोगों के जज्बात सुनने के बाद ये अंदाज़ा हुआ कि लोग आजकल पैसों की कमी की वजह से परेशान हैं। हर दूसरे घर में बेसुकूनी ने जान ले रखी है। आज हर कोई नफ्सा नफ्सी के आलम में है। नज़र बद और हसद, जादू जिन्नात के चक्कर चल रहे हैं। आज एक ऐसा वजीफ़ा आपको बताऊंगी कि आप में जो कोई परेशान है, रिस्क की वजह से पढ़ ले। जिस दुकान पर ग्राहक नहीं आते, दुकान पर बैठकर पढ़ लो। बताए गए तरीके से पढ़ लो, बताई गई तादाद और तरतीब से पढ़ लो। आपको समझ भी नहीं आएगा कि रब की ज़ात किसको फरिश्ता बनाकर भेजेगी, और आपकी दुकान पर ऐसे ग्राहकों की लाइन लग जाएगी, आपकी उजाड़ दुकान में बाहर आ जाएगी, आपके बंद कारोबार खुल जाएंगे, आपकी तमाम रुकावटें, बंदिशें हट जाएंगी, मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। आप रिस्क और दौलत के लिए पढ़ लो। आप में से कोई कर्जदार है, करोड़ों का कर्ज है। कर्जदार जब कभी इंसान कर्ज के बोझ में आ जाता है, कर्ज के पहाड़ के नीचे आ जाता है, तो बड़े बड़े अपने बहन भाई भी आपको मुंह लगाना छोड़ देते हैं। हकायक की बातें की जाती हैं। यहाँ पे वज़ाइफ तो हर कोई बताता है, लेकिन हमारा मकसद लोगों के हकायक पर बेहतरीन वजीफ़े बताना है, जो बेहद आजमूदा हों, जो लोगों की ज़िंदगी को आसान बना दे। आज किसी के ऊपर कर्ज हो जाए तो सबसे पहले करीबी लोग छोड़ते हैं, कहीं कर्ज ना मांग ले, फिर जलील और रुस्वा करते हैं। जहां बैठते हैं आपको तंग करते हैं, आपको ऐसे ऐसे ताने देते हैं कि बंदा ना अपनी ज़िंदगी को जी सकता है, ना किसी को सुकून से देख सकता है। अल्लाह वालों, खुदारा जुम्मे के दिन ये वजीफ़ा पढ़ कर देखिए। वो लोग जो आपको देखकर रास्ता बदलते हैं, वो लोग जो आप पर एतबार नहीं करते, आपकी कर्ज की अदायगी में मदद नहीं करते, अल्लाह के हुक्म पर वो बंदे खुद चलकर आपके पास आएंगे। मैं तो सिर्फ रब की कुरानी आयत बता रही हूँ, कुरान का वजीफ़ा बता रही हूँ। कुरान का एक एक हुर्फ, एक एक ज़बर, एक एक ज़ेर सच है, हक है, अल्लाह ताला के अल्फाज हैं। आपने मुझ पर नहीं, आपने कुरान की इस आयत पर यकीन कामिल करते हुए वजीफ़ा पढ़ना है।
آپ نے رب سے مانگنا ہے، وہ رب جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہے۔ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر جمعے کے دن صرف یہ وظیفہ پڑھ لیجئے، رزق اور دولت کا ایسا سیلاب آئے گا، آپ خود بھی سمجھ نہیں پائیں گی آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ بگڑے کام سنور جائیں گے۔ بیٹی کے رشتوں کے لیے پڑھ لو، بیٹیاں خود پڑھ لیں، ماں باپ پڑھ لیں، رشتوں کے تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ اپنی کسی سے کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے ہاتھوں میں کرنا چاہتے ہیں، اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، تو جمعے کے دن کا یہ خاص وظیفہ کریں۔ جمعے کا دن ہی رب کو منانے کا بہترین دن ہے۔ ہر وظیفے کی اپنی اہمیت ہے۔ آج جمعے کے دن کا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ صرف اتنا کہوں گی، آپ جس مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں، آپ کسی بھی طرح سے پریشان ہیں، جمعے کے دن کا یہ خاص وظیفہ لازمی کیجیے گا۔ اب عمل کیا ہے؟ جمعے کے دن صبح پڑھ لو، شام میں پڑھ لو، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہیں تو فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہیں تو ظہر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہیں تو عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ جمعے کی رات 9، 10، 11 بجے بھی آپ کو یہ ویڈیو ملی ہے تو رات سونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ کر سونا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ یہ سب سے بہتر جو ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھیں، اور الحمدللہ درود ابراہیم ہر کسی کو آتا ہے۔ کم از کم 3، 7 یا 11 بار درود ابراہیم پڑھتے ہی اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے گا اور اپنے مقصد کی نیت کیجئے۔ آپ بے روزگار ہیں، بے اولاد ہیں، کاروباری مسائل میں مبتلا ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، دنیا کی کوئی حاجات، کوئی مقصد، کوئی پریشانی ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی آنکھوں کو بند کر لیجئے گا، پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا شروع کیجئے گا۔ سب سے پہلے آپ نے 7 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین کا مطلب ہر کوئی جانتا ہے، پھر بھی آپ کی آسانی کے لیے بتا دیتی ہوں کہ اے اللہ، میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں، اور میرا رب فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھا میرا شکر ادا کرتا ہے، میں آسمان سے فرشتوں کو حکم دیتا ہوں کہ جاؤ اس بندے کی حاجات کو، خواہشات کو، ہر شے کو 10 گنا بڑھا دو۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق اور دولت میں 10 گنا اضافہ ہو جائے، آج جمعے کے دن اگر کوئی 1 لاکھ مانگے گا، میرا رب 10 گنا زیادہ 10 لاکھ عطا فرمائے گا۔ جمعے کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا، ورنہ پچھتاؤ گے۔ یہ ویڈیو اگنور مت کرنا، غور سے طریقوں کو سمجھیے گا۔ آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھتے ہی اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد کی نیت کرتے ہی 7 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کو 41 بار پڑھنا ہے، اور پڑھتے دوران ان کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ توجہ اور دھیان کے ساتھ 41 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، اور اس دوران آپ ڈوب کر توجہ کے ساتھ جو مانگو گے مل جائے گا۔ در کا بھکاری فقیر بن کر الحمدللہ رب العالمین پڑھتے چلے جاؤ اور رب سے مانگتے چلے جاؤ۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر بن جائے گی، آنے والی رکاوٹیں، بندشیں ٹوٹ جائیں گی، آپ پر رحمتوں برکتوں کی برسات ہو جائے گی۔
آپ کے آنے والے کل بہاروں والے، رحمتوں والے، کامیابیوں والے ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ آپ کی نسلوں کو کامیاب کر دے گا۔ 7 مرتبہ سورہ کوثر اور 41 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کے بعد پہلا وظیفہ مکمل۔ اب دوسرا وظیفہ کیا کرنا ہے؟ وہی بیٹھے استغفر اللہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 ٹائمز استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے آخر میں صرف 7 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ صرف 7 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سورہ کوثر کے کمالات کیا ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سورہ کوثر رزق اور دولت کا سیلاب لے آتی ہے۔ جس گھر میں سورہ کوثر پڑھی جاتی ہے وہاں رب کی فوج فرشتے رزق اور دولت کے تھیلے چھوڑ جاتے ہیں۔ جمعے کے دن شروع سے اب تک جس بندے نے ویڈیو مکمل سنی ہو اسے اجازت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ آپ کو عمل کی سمجھ آئے گی۔ لوگ کاٹ کاٹ کر کے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کہتے ہیں سمجھ نہیں آئی۔ اگر تو کامیابی چاہتے ہو، ٹھوکروں سے بچنا چاہتے ہو، غلامی سے بچنا چاہتے ہو، محتاجی سے بچنا چاہتے ہو، فاقوں اور غربت سے بچنا چاہتے ہو تو 7 سے 8 منٹ کی ویڈیو دیکھ لو۔ میرے بتانے میں وقت لگ رہا ہے لیکن انشاءاللہ وظیفہ صرف 1 منٹ کا ہے۔ بتانے میں، سمجھانے میں وقت اس لیے لگا کہ میں نہیں چاہتی آپ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے۔ جمعۃ المبارک کا دن بڑا خاص ہے۔ وظیفہ 1 منٹ کا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ ترتیب دوبارہ سن لیں۔ 7 بار شروع میں سورہ کوثر اور 41 بار الحمدللہ رب العالمین، 11 بار استغفر اللہ اور آخر میں پھر 7 بار سورہ کوثر پڑھ کر اول آخر درود پاک کے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کیجئے۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اتنا طاقتور وظیفہ، نہایت مجرب وظیفہ آپ کے حوالے کیا ہے۔ خدارا اس وظیفے کو خود بھی کریں، دوسروں کو بتائیں۔ صدقہ جاریہ سے آپ کے کام میں خود بخود آسانیاں ہو جائیں گی۔ اور یہ تو جہاد کا کام ہے۔ قرآن کریم کی ان تعلیمات کو، ان وظائف کو پھیلانا ایک جہاد ہے۔ پتہ نہیں کس کی دعا قبول ہو جائے۔ اب دعا کی طرف چلتے ہیں کہ اے میرے مالک و مولا، آج یہ وظیفہ جو کوئی پڑھے، جس مقصد کے لیے پڑھے، کامیابی عطا فرما۔ اے میرے مولا، رزق اور دولت میں کامیابی عطا فرما۔ ہمارے جو کوئی بیمار ہے، پریشان ہے، لا علاج بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ جو کوئی بے اولاد ہے، نرینہ اولاد سے نواز دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھ دیے گا۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں میں، تمناؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔